السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج ہم لوگ جانیں گے ناول اور اس کے اجزاء ترکیبی۔ یہ ویڈیو بہت محنت سے بنائی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو جب آپ دیکھ لیں گے پھر کسی دوسری ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی ناول کے بارے میں کچھ اور جاننے کے لیے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناول کی تعریف۔ ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی تصویر ہو بہو پیش کی گئی ہو۔ ولادت سے موت تک انسان کو جو معاملات پیش آتے ہیں، جس طرح وہ حالات کو یا حالات اسے تبدیل کر دیتے ہیں، وہ سب ناول کا موضوع ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ناول ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں زندگی کے سارے روپ دیکھے جا سکتے ہیں۔ لفظ ناول اطالوی زبان کا لفظ نویلا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے نیا، عجیب یا انوکھا کے ہیں۔ کلارا ریویز کے مطابق ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔ ایچ جی ویلز کے مطابق اچھے ناول کی پہچان حقیقی زندگی کی پیشکش ہے۔ تو یہ ناول کی تعریف رہی۔ اب آگے دیکھیں ناول کے اجزاء ترکیبی۔ ناول کا اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن کا کسی ناول میں پایا جانا ضروری ہے۔ فن کے نقطہ نظر سے جن چیزوں کا ناول میں پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہے: قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی اور نقطہ نظر۔ اب ان اجزاء کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اسے جاننا بہت ضروری ہے اور آپ دیکھیں گے جس طرح سے بتایا گیا ہے آپ یقیناً بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں قصہ کے بارے میں۔ قصہ وہ بنیادی شے ہے جس کے بغیر کوئی ناول وجود میں نہیں آ سکتا۔ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی قصہ فنکار کو قلم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک ضروری بات اور، پڑھنے والے کو یہ قصہ بالکل سچا لگنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ قصہ جتنا جاندار ہوگا قاری کی دلچسپی اس میں اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب یہ فنکار کی ذمہ داری کہ وہ اس دلچسپی کو برقرار رکھے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کہانی اس طرح آگے بڑھے کہ پڑھنے والا یہ جاننے کے لیے بےتاب رہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، گویا کہانی پن برقرار رہے۔ پلاٹ۔ پلاٹ قصے کو ترتیب دینے کا نام ہے۔ ایک کامیاب فنکار واقعات کو اس طرح ترتیب دیتا ہے جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ ان واقعات میں ایسا منطقی تسلسل ہونا چاہیے کہ ایک ایک کے بعد دوسرا واقعہ بالکل فطری معلوم ہو۔ واقعات ایک دوسرے سے ہوری کی طرح پیوست ہوں تو پلاٹ مربوط یا گٹھا ہوا کہلائے گا، اور ایسا نہ ہو تو پلاٹ ڈھیلا ڈھیلا کہلائے گا، جو ایک خامی ہے۔ امراؤ جان ادا کا پلاٹ گٹھا ہوا اور کسا ہوا ہے، جبکہ افسانہ آزاد کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا ہے۔ ناول میں ایک قصہ ہو تو پلاٹ اکھرایا سادہ کہلائے گا، ایک سے زیادہ ہو تو مرکب، جیسا کہ امراؤ جان ادا میں ہے۔ کچھ دنوں بحث چلی کہ پلاٹ کا ہونا ضروری ہے بھی یا نہیں۔ ہماری زبان کا ناول شریف زادہ بغیر پلاٹ کے واحد ناول ہے، لیکن اصلیت یہ ہے کہ پلاٹ کے بغیر کامیاب ناول کا تصور ممکن ہی نہیں۔ اب ہے کردار نگاری۔ کردار نگاری ناول کا اہم جزو ہے۔ ناول میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے مرکز کچھ جاندار ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ انسانی ہوں، حیوانوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ افراد قصہ کردار کہلاتے ہیں۔ یہ جتنے حقیقی یعنی اصل زندگی کے قریب ہوں گے ناول اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ کردار دو خانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک پیچیدہ یعنی راؤنڈ، دوسرے سپاٹ فلیٹ۔ انسان حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، جن کرداروں میں ارتقاء ہوتا ہے، یعنی جو کردار حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں وہ راؤنڈ کہلاتے ہیں، جیسے مرزا ہادی رسوا کے امراؤ جان ادا اور سلطان مرزا۔ اسی طرح کے کردار جیتے جاگتے کردار کہلاتے ہیں اور ادب کی دنیا میں امر ہو جاتے ہیں۔ جو کردار ارتقاء سے محروم رہ جاتے ہیں، پورے ناول میں ایک ہی سے رہتے ہیں، وہ سپاٹ کہلاتے ہیں۔ نذیر احمد کے مرزا ظاہر دار بیگ اور سرشار کے خوجی اس کی مثال ہے۔ یہ دلچسپ ہو سکتے ہیں مگر سچ مچ کے انسانوں سے ملتے جلتے نہیں ہو سکتے۔ مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری پر بھی ناول کی کامیابی اور ناکامی کا بڑی حد تک دار و مدار ہوتا ہے۔
ناول کے کردار آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ اسی بات چیت کے ذریعے ہم ان کے دلوں کا حال جان سکتے ہیں اور انہی کے سہارے قصہ آگے بڑھتا ہے۔ مکالمے کے سلسلے میں دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکالمہ غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو کہ قاری انہیں پڑھنے میں اکتا جائے۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ مکالمہ جس کردار کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کے حسب حال ہو۔ منظر کشی۔ منظر کشی سے ناول کی دلکشی اور تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ منظر کشی کامیاب ہو تو جھوٹا قصہ بھی سچ لگنے لگتا ہے۔ امراؤ جان ادا میں مرزا رسوا نے خانم کے کوٹھے کا نقشہ ایسی کامیابی کے ساتھ کھینچا ہے کہ پورا ماحول ہمارے پیش نظر ہو جاتا ہے۔ عرس، میلے، نواب سلطان کی کوٹھی کا ذکر ہے تو ایسا کارگر کہ لگتا ہے کہ ہم خود وہاں جا پہنچے ہیں۔ پریم چند کو بھی منظر نگاری میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ شرر اور طبیب کے ناولوں میں یہ کمزوری نمایاں ہے۔ اور اخیر میں ہے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر جس میں خون کی طرح فنکار کے قلم سے نکلی ہوئی ایک ایک سطر میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہر انسان اور خاص طور پر فنکار کائنات اور اس کی ہر شے کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب وہ کسی موضوع پر قلم اٹھاتا ہے تو گویا اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اپنا نقطہ نظر واضح کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر تخلیق کے پیچھے کوئی نقطہ نظر کار فرما ہوتا ہے اور مصنف اسی کی خاطر تخلیق کا کرب جھیلتا ہے۔ مولوی نذیر احمد نے ابن الوقت یہ واضح کرنے کے لیے لکھا ہے کہ بے سوچے سمجھے نقالی انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ ان کا ہر ناول اصلاحی نقطہ نظر کا حامل ہے۔ یہ حوالہ جات ہیں اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سنبل نگار۔ تو چلیے ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔